الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الحرم وأعوذ بك من البخل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. دعاؤں کا بیان چل رہا ہے تو دعا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک دعا کی قسم یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما دیجیے. مثلا مغفرت مانگے کہ یا اللہ مجھے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. جنت مانگے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجیے. عمل صالح مانگے اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا دنیا کی کوئی چیز مانگے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک دعا کی قسم یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگے کہ یہ اس کو مل جائے. اور دوسری قسم دعا کی یہ ہے کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ فلاں واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، فلاں معاملہ میرے ساتھ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں پناہ تعوذ. اس دعا کا نام ہے تعوذ، کہ اللہ کی پناہ مانگ. تو انسان کو دونوں قسم کی دعاؤں کی حاجت ہے. کچھ چیزوں کی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے عطا فرما دیجیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس سے بچائیے. چنانچہ جب ہم آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیا مطلب؟ کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شیطان مردود بہکائے، غلط راستے پر ڈالے. تو شیطان سے بچاؤ کی دعا کی جا رہی ہے. اس کو استعاذہ کہتے ہیں یا تعوذ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا. تو اس کا کسی چیز سے بچنا ہو، کسی چیز سے بچنا مقصود ہو کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، یہ کام نہ ہو، تو اس کی دعا کا سب سے بہتر طریقہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے. کہ اللہ میں فلاں بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کسی شخص کو اندیشہ ہے کہ مجھ پر دشمن غالب آ جائے گا، اے اللہ میں دشمن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. کسی شخص کو شک ہے کہ شیطان غالب آ جائے گا، اے اللہ میں آپ سے شیطان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ الفاظ خاص طور سے تعوذ کے الفاظ جو ہیں، اللہ کی پناہ مانگنے کے الفاظ جو ہیں، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال فرمائے.
تو صرف اتنا کہہ رہے اللہ مجھے بچا لیجئے تو بھی ٹھیک ہے، دعا تو ہو گئی. لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز سے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ قوت ہے، اور اس میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی امید ہے. تو جب کبھی آئندہ کے بارے میں کوئی اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے. اللہ ایسا نہ ہو، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، بڑے کام کی بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی کا، ایک حال کا، ایک مستقبل کا. ماضی زمانہ جو گزر گیا، اور حال جو اب چل رہا ہے، اور مستقبل جو آئندہ آنے والا ہے. تو ماضی کا جب کبھی خیال آئے میری عمر کس طرح گزری، کن حالات میں گزری، کن کاموں میں گزری، جب کبھی خیال آئے تو اس کے خیال آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو، استغفار کرو کہ اللہ یہ جو عمر گزری ہے پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنے گناہ ہوئے، کتنی حق تلفیاں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما دے. جب کبھی ماضی کا خیال آئے تو استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جب کبھی حال جو زمانہ گزر رہا ہے تو اس زمانے حال میں یا تو کوئی بات تمہارے طبیعت کے مطابق ہو رہی ہوگی یا خلاف ہو رہی ہوگی. طبیعت کے مطابق بات ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے تو شکر ادا کرو، اور اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو صبر کرو، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. اس وقت میں کوئی 2 احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر طبیعت میں مسرت ہے اور دل لگ رہا ہے، طبیعت کے مطابق بات ہو رہی ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ان 2 احباب سے ملاقات کرائی اور ان کے ساتھ اٹھنے کا بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، شکر ادا کرو دل میں. بری بات ہے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ رہا ہے حال میں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. یہ ہوا زمانے حال کا وظیفہ. اور مستقبل آئندہ کے بارے میں آدمی جب سوچتا ہے تو طرح طرح کے تصورات آتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ واقعہ پیش نہ آ جائے وہ واقعہ پیش نہ آ جائے. جب اس کا خیال آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، استعاذ، اے اللہ آپ کی پناہ مانگو، کہیں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، میں بہک نہ جاؤں، میرے اوپر کوئی فلاں ظلم نہ کر دے، میرے حالات بدل نہ جائیں. یہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ساری انسان کی زندگی ان 4 اعمال کے گرد گھوم سکتی ہے اگر انسان چاہے، استغفار اور صبر اور شکر اور استعاذہ. اور اگر یہ کام کر لے آدمی، اس بات کی عادت ڈال لے، ماضی کا خیال آنے پر استغفار کرے، حال کا خیال آنے پر یا صبر کرے یا شکر کرے، اور آئندہ کا خیال آنے پر استعاذہ کرے، تو اس کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے. رجوع الی اللہ اور اللہ کا ذکر کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، یہ اس سے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ تعوذ جو ہے، جو اس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پناہ مانگا کرتے ہیں، تو وہ پناہ ہر ناگوار واقعے سے جس کا اندیشہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس سے پناہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون انسان ایسا ہے جس کے ساتھ اندیشے نہ لگے ہوئے ہوں؟ یہ تو جنت ہی کا معاملہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جا کر نہ ماضی پر کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن دنیا میں جب تک انسان ہے تو کچھ نہ کچھ اندیشے لگے ہوئے ہیں، افکار لگے ہوئے ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. تو جب کبھی آئندہ کا کوئی اندیشہ آئے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور جب کوئی شخص، ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص جو
ظلم و ستم کا شکار ہو، پریشان حال ہو، اور وہ آ کر آپ سے کہے کہ بھئی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ میں لے لو، تو اگر آپ کی قدرت میں ہوگا تو آپ اس کو ضرور پناہ دیں گے۔ یہ شرافت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی ستم رسیدہ، مصیبت رسیدہ آدمی کو پناہ دے۔ ہم جبکہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، جب ایک انسان جو ہے وہ ایک پناہ مانگنے والے کی درخواست رد نہیں کرتا، تو وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جس نے ساری کائنات کے اوپر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان، تو وہ انشاءاللہ ضرور پناہ عطا فرمائے، بشرطے کہ انسان صدق دل سے، سچے دل سے ان کی طرف رجوع کرے۔ یا اللہ، یہ اندیشہ مجھے ستا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے کہ اس کے شر سے میں محفوظ رہوں۔ تو پناہ مانگنے کا عمل بڑا زبردست عمل ہے۔ لوگ آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیش بندیاں کرتے ہیں طرح طرح سے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اندیشہ ہے کہ بھائی بیماری نہ ہو جائے، ٹیکے لگا رہے ہیں اس واسطے کہ تاکہ کہیں وہ فلاں بیماری نہ آ جائے۔ اندیشہ ہے کہ بعد میں مفلس پیش نہ آ جائے، تو لوگ جو ہیں پیسے جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے پیش بندی کر کے رکھنا یہ ہر انسان کا معمول ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسباب جمع کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس کی طرف بھی رجوع کرو کہ اللہ یہ اندیشہ پیش آ رہا ہے، تو اس اندیشے سے میں یہ اندیشہ مجھے کہیں پریشان نہ کر دے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے بچائیے، مجھے اس سے محفوظ رکھیے۔ یہ تعوذ ہے، استعاذہ ہے، اس کو اپنا حرز جان بنانا چاہیے۔ جب بھی کوئی فکر آئے، تشویش آئے، اندیشہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی پناہ مانگو۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی، اے اللہ میں فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں، فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں، فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پناہ کن کن چیزوں سے مانگتے تھے ان میں سے چند کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ ایک تو کوئی متعین اندیشہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا اندیشہ ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو یہ واقعہ پیش نہ آ جائے مثلا۔ اور ایک یہ ہے کہ مستقل ایسی چیزوں سے پناہ مانگی جائے جو انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری قسم کی چیزوں سے بڑی پناہ مانگی۔ تو یہاں جو دعا نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحرم واعوذ بک من البخل، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑھاپے سے جو انسان کو ناکارہ بنا دے، اور ایسے میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے، یعنی کنجوسی سے، کہ جہاں پیسے خرچ کرنا چاہیے وہاں پیسہ خرچ کرنے میں مجھے تکلیف ہو اور میں پیسہ خرچ نہ کروں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان میں سے یہ یہاں پر 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس دعا میں۔ اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام کے ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ہیں بڑی خطرناک چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، غارت کرنے والی ہیں، لہذا ان سے بچنے کا اہتمام بھی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے نظر ڈال لیں ان 4 چیزوں پر۔ پہلی چیز جس سے پناہ مانگی، فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے، سستی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسی چیز بیان فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سستی سے پناہ کہ بعض اوقات اکثر اوقات انسان کو خیال بھی نہیں آتا کبھی کہ یہ بھی کوئی پناہ مانگنے کی چیز ہے. ذرا سوچیں, ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کبھی پناہ مانگی سستی سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کبھی مانگی کہ اللہ مجھے سستی سے پناہ دے دی, سستی سے بچا لی؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں, امت کو سکھا رہے ہیں کہ یہ چیز پناہ مانگنے کی ہے, اس سے پناہ مانگو سستی سے. کیوں؟ اس لیے کہ سستی وہ چیز ہے کہ انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اور جتنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اگر غور کرو تو ان میں سے اکثر سستی کی وجہ سے ہوتی ہیں, سستی کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی ایک مسلمان سے یہ بات تو بہت مستبعد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دے. اگر مومن ہے تو کم از کم اس کے دل میں یہ اہمیت تو ہوگی کہ میرے اللہ نے فلاں کام کا حکم دیا ہے, فلاں کام سے روکا ہے, تو جس کام کا حکم دیا ہے وہ مجھے کرنا چاہیے, جس سے روکا ہے وہ مجھ سے روکنا چاہیے. یہ کم از کم دل میں خیال تو ہوتا ہے انسان مسلمان کو. ایسا کوئی مسلمان اللہ بچائے اس کا اسلام بھی مشتبہ ہے, جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو فرائض ہی نہ مانے اور جو اس کی معصیت, اس کے گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھے, برا ہی نہ سمجھے, اس کا تو اسلامی قابل قبول نہیں. لیکن اگر مسلمان ہے تو وہ کیا کرے گا کہ گناہ کو گناہ سمجھے گا, برائی کو برائی سمجھے گا, فرائض کو فرائض سمجھے گا. لیکن ادائیگی کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ سستی آ جاتی ہے. نماز ہے مثلا تو نماز کا فرض ہونے کا تو عقیدہ ہے پورا, لیکن جب وقت آیا نماز پڑھنے کا, جماعت سے جا کر مسجد میں نماز پڑھنے کا, تو کیا ہوا؟ طبیعت میں سستی آ گئی کہ بھائی چلو کیا بات ہے, اب اس وقت دل نہیں چاہ رہا, طبیعت محسوس رہی ہے, کسل مندی ہے, لہٰذا چلو یہی گھر میں پڑھ لو یا نہ پڑھو. یہ سستی کی وجہ سے نماز پڑھو. گناہ کا ایک داعیہ پیدا ہوا کہ فلاں گناہ کروں, دل میں خیال آیا, ایک مومن ہے لہذا خیال تو آتا ہے کہ بھئی ہے برا کام, یہ ناجائز کام ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. لیکن وہ جو داعیہ دل میں پیدا ہوا تھا اس کا مقابلہ قوت کے ساتھ نہ کر سکا, اس واسطے کہ سستی آ گئی, چلو یاد کر گزرو, دیکھا جائے گا بعد میں, توبہ وبہ کر لیں گے. تو یہ سستی آ گئی. تو گناہ سرزد ہوتا ہے سستی سے, واجبات اور فرائض چھوٹتے ہیں سستی سے. عام طور سے مومن کے جو فرائض و واجبات چھوٹتے ہیں, یا عام طور سے مومن سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے, وہ عام طور پر اس کی وجہ سستی ہوتی ہے, سستی آ جاتی ہے. تو یہ ہے تو کہنے کو چھوٹی سی چیز سستی, لیکن ہے اتنی خطرناک کہ یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی جاتی ہے, معصیتوں میں مبتلا کرتی جاتی ہے, اور فرائض اور حقوق چھڑواتی جاتی ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے. اور ہے ایسی چیز یہ سستی, ایک طرف تو اتنی اس میں طاقت ہے, سستی میں طاقت ہے کہ یہ گناہ کروا لیتی ہے آدمی سے, فرائض چھڑوا دیتی ہے, طاقت تو اتنی ہے. اور دوسری طرف یہ بے حقیقت اتنی ہے کہ اگر آدمی اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے ایک مرتبہ اور یہ کہے کہ نہیں, چاہے کتنی سستی آ رہی ہو میں اس کا مقابلہ کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اتنی ہی سستی مغلوب بھی ہو جاتی ہے. تو بھائی جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں تو سستی کو تو چھوڑنا ہوگا, سستی کو اس کا تو مقابلہ کرنا ہوگا, اس کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑے گی, اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, قدم نہیں بڑھا سکتا انسان. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ سستی کا کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ وہ پڑھ لوں اور سستی دور ہو جائے, یہ نہیں ہوتا.
ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، انہوں نے فرمایا کہ سستی کا علاج بجز چستی کے کچھ اور نہیں. سستی کا کوئی علاج چستی کے سوا نہیں. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں تو اپنا آرام سے بیٹھا رہا ہوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اور سستی کا خود سے کوئی علاج نہ کروں، اور کوئی شیخ جو ہے وہ وظیفہ پڑھ دے اور کوئی تدبیر ایسی بتا دے کہ جس کے نتیجے میں وہ سستی زائل ہو جائے، تو یاد رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے انسان، اور امتحان اگر سستی نہ آئے تو امتحان کیا ہوا؟ امتحان تو اسی طرح ہو رہا ہے کہ سستی آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ میرا اس سستی کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے یا اس کا مقابلہ کر کے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر کے اس کے خلاف کام کرتا ہے. یہی تو سارا کھیل ہے، یہی تو سارا امتحان ہے. اگر یہ سستی دور ہو گئی مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ آزمائش کیا ہوئی؟ یہ دنیا تو دار امتحان ہے، اس واسطے اس میں سستی آئے گی ضرور. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جس کے اوپر اس سارے انسانوں کو پیدا فرمایا کہ جہاں انسان میں سستی پیدا فرمائی ہے وہاں ایک اور چیز انسان کو عطا فرمائی ہے جو بڑی طاقتور ہے سستی کے مقابلے میں، اور وہ ہے ہمت. ہمت عطا فرمائی انسان، اور اس ہمت میں بڑی طاقت. یہ ایسی ہے جیسے ربر کو جتنا چاہو کھینچ لو، اسی طرح انسان کی ہمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کو جتنا چاہو بڑھا لو، جتنا چاہو بڑھا لو. اب چاہو اس ہمت کو بڑھا کر استعمال کر لو فضول کاموں میں، اور چاہو تو اس کو استعمال کر لو کسی مفید کام. کتنے آپ دیکھو گے دنیا میں لوگ ہیں جو بڑی ہمت کا کام کرتے ہیں، کیسے کیسے کرشمے دکھاتے ہیں لوگوں کو، کیسے کرشمے دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں. جی شیروں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، جنگلی بھینسوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ رسی کے اوپر چل رہے ہیں. جی اور خدا جانے کیا کیا کرتب لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں. وہ انسان ہی ہے یا کوئی اور فرشتے آ گئے آسمان سے اتر کے؟ وہ انسان ہے، اور ہم جیسے انسان ہیں. ایسے ہی 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، اور وہی قوت ہے وہی طاقت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. لیکن انہوں نے مشق کر کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ وہ درندوں سے وہ لڑے، اور پہاڑوں سے وہ ٹکرائیں، اور دریاؤں سے وہ مقابلہ کریں، اور رسیوں پر چل جائیں، اور چاروں کے اوپر چل جائیں. یہ اللہ نے ان کی ہمت میں جب ہمت کو استعمال کیا تو وہ اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرما دی. تو ایک انسان جس کو اللہ نے ہمت کا اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہوا ہے، تو اسی ہمت کو استعمال کرے تو سستی فوراً کافور ہو جاتی ہے. تو سستی کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں کہ آدمی اس کے مقابلے پر ڈٹ جائے. جہاں کتنی ہی سستی ہو رہی ہو، لیکن میں ہمت کر کے مقابلہ کر کے اس سستی کا علاج کروں گا اور اس کے مخالف کام کروں گا. نماز پڑھنے سے سستی آ رہی ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ چاہے میرے دل پہ آرے چل جائیں، چاہے مجھے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو، لیکن جاؤں گا اور جا کر نماز پڑھوں گا. عزم کرتا یہ ہمت کرے، 2-4 مرتبہ کرے گا سستی کافور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. طبیعت میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ ایک نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھوں، یہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے. اب کیا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ نہ دیکھو، نگاہ ہٹاؤ. تو یہ جو تقاضا پیدا ہوا اس نے طبیعت میں سستی پیدا کر دی. شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے سستی پیدا کر دی. علاج اس کا کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ یہ دل میں ٹھان لے کہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے دل پر آرے چل جائے، چاہے مجھے کتنی ہی مشقت اٹھانی کیوں نہ پڑے، نظر غلط جگہ پر نہیں پڑے گی. جب ایک وقت عزم کر لے گا، نگاہ ہٹا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ بھی رکھیں گے. تو یہ 2 کام ہیں کرنے کے. ایک جب بھی سستی آئے تو 2 کام کرنے کے. ایک کام یہ کہ ہمت کو تازہ کرے،
اور ہمت کو تازہ کر کے یہ عزم کر لے کہ چاہے کچھ ہو جائے اس نفس کے اس تقاضے پر عمل نہیں کروں گا. اور دوسری طرف یہ کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ سستی آ رہی ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، میں اس سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اس سستی سے بچا لیجیے. دو کام کرے، اپنی طرف سے ہمت پوری کرے، عزم پورا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے استقامت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چند مرتبہ ایسا کرے گا تو رفتہ رفتہ سستی کافور ہو جائے گی، سستی جاتی رہے گی. جاتی رہنے کا معنی یہ سمجھ لو، یہ مت سمجھنا کہ ساری عمر کبھی پر تقاضا نہیں پیدا ہوگا، نا، یہ مرتا ورتا نہیں ہے تقاضا. یہ مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے اوپر مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے نسبتاً، لیکن جاتا نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین سے بھی یہ تقاضے بالکل یا ختم نہیں ہوتے. تقاضے تو پیدا ہوتے سستی کے، لیکن مشق کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سستی کو سست کر دیتے ہیں، اس سستی کو سست کر دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ پریشان نہیں کرتی انسان کو. اور اللہ اکبر، میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا مقولہ، بڑے عجیب مقولہ ہے. فرمایا یاد رکھنے کا، الفاظ کے ساتھ یاد کر لو، لوح دل پر نقش کر لو. فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، ذرا غور کرو. حضرت فرما رہے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جن کی ساری عمر تصوف کے اسرار و رموز کی گتھیاں سلجھانے میں گزری، اور جو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے تواضعاً فرماتے تھے کہ مجھے اور علوم سے اتنی مناسبت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دو علوم سے مناسبت ہے، ایک تفسیر سے اور ایک تصوف سے. تو تصوف کے دریا بہا دیے، تالیفات میں، تصنیفات میں، مواعظ میں، خانقاہ کے ذریعے، ارشاد و اصلاح کے ذریعے. مطلب تصوف کا ان سے بڑا رازداں اس دور میں کوئی اور نہیں. وہ سارے تصوف کے دفاتر کنگالنے کے بعد اور ساری تصوف کی وادیوں میں سیر کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، سارے تصوف کا حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی نیکی کی انجام دہی میں سستی پیدا ہو، کسی نیکی کرنے میں سستی پیدا ہو، تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ نیکی کرے. اور جب کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے، اور اسی سے تعلق مع اللہ محفوظ رہتا ہے. اور جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، فرمایا اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ سارے دفتر کنگالنے کے بعد، ساری وادیوں کی سیر کرنے کے بعد حضرت یہ خلاصہ بتا رہے ہیں تصوف کا، کہ سستی کا مقابلہ کرے اور گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کرے. تو سستی کا مقابلہ کر کے معمور بھی کا کو انجام دے، اور داعیے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. فرمایا بس یہی تعلق مع اللہ پیدا کرتا ہے، یہی اسی سے ترقی ہوتی ہے، اسی سے حفاظت. تو حاصل کیا نکلا کہ تصوف کا حاصل کیا ہوا؟ سستی کا مقابلہ. بس دو لفظوں، تصوف کا حاصل ہوا سستی کا مقابلہ. یہ مقابلہ کریں